تلنگانہ میں روز بروز درجہ حرارت میں گراوٹ ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے انکشاف کیا کہ شمالی مشرقی سمت سے چلنے والی ہواؤں کی وجہ سے سردی کا اثر زیادہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق رات کے وقت درجہ حرارت 13 سے 14 ڈگری تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے ملک کے شہریوں کو انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارہ فراہم کرنے کے لیے دستور کو منظور کرنے کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر تمام شہریوں کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے اس خصوص میں کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ ان کی عوامی حکومت چاہتی ہے کہ بھارت رتن ڈاکٹر BR امبیڈکر کی رہنمائی میں فراہم کردہ دستور کے ثمرات تمام شہریوں کو ملیں۔ 26 نومبر 1949 کو دستور کی منظور کے فیصلے کے ساتھ ہی ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا 1949 کو دستور جمہوری ملک بن گیا۔ MG بس اسٹینڈ اور چندرائن گٹا کے درمیان اولڈ سٹی میٹرو ریل کے لیے زمین کے حصول کا عمل جنگی بنیادوں پر جاری ہے اور جنوری 2025 کے پہلے ہفتے تک تعمیرات سے متعلق ابتدائی کام شروع ہوگا۔ منگل کے روز مینیجنگ ڈائریکٹر MD HMRL NVS ریڈی نے یہ بات بتائی۔ جن املاک کی نشاندہی کی گئی ہے ان کی مسماری دسمبر 2024 کے چوتھے ہفتے میں شروع ہو جائے گی۔ سڑک کو چوڑا کرنے اور اسٹیشن کی تعمیر کے کاموں میں 1100 سے زیادہ جائیدادیں متاثر ہوں گی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ہندوستانی آئین کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر تمام منتخب عوامی نمائندوں کو مشورہ دیا کہ دستور ساز اسمبلی میں مختلف نظریات کے حامل دانشوروں نے جس طرح سے ہر ایک آرٹیکل کے بارے میں عزت و وقار کے ساتھ غور و خوض کیا ہے، ہمیں بھی ایوانوں میں اپنے اتفاق یا اختلاف کا اظہار پورے وقار اور احترام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ برلا نے ایوان دستور کے سینٹرل ہال میں منعقدہ تاریخی یوم دستور پروگرام میں اپنے استقبالیہ خطاب میں یہ بات کہی۔ کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور سبھا قائد پارٹی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی وڈرا نے آئین سازوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آج یوم آئین پر یوم دستور پر ہم وطنوں کو مبارکباد دی۔ گاندھی نے کہا، آپ سب کو مبارک۔ میرے آئین کی بنیادی روح یہ ہے کہ انصاف اور حقوق سب کے لیے برابر ہیں، ہر ایک کو عزت کے ساتھ جینے کا موقع ملنا چاہیے۔ ہمارا آئین معاشرے کے قریب ترین اور سب سے کمزور طبقوں کے تحفظ کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ جتنا مضبوط ہوگا ہمارا ملک اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ کانگریس نے یوم آئین کے موقع پر ملک میں ذات پر مبنی مردم شماری اور متناسب ریزرویشن کے ساتھ ساتھ ووٹنگ سسٹم میں بیلٹ پیپر کی واپسی کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے لوگوں کے حقوق ملیں گے اور جمہوریت مضبوط ہوگی۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھرگے اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے منگل کو یہاں تال کٹورا اسٹیڈیم میں پروگرام سمودھان رکشک ابھیان میری جان میرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ذات پر مبنی مردم شماری ضروری ہے تاکہ اکثریت کو ابھیان انصاف اور ان کو حقوق فراہم کیے جا سکے۔ بالی ووڈ میں بپی لہری ان موسیقاروں میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے فلمی موسیقی آلات کے استعمال کے ساتھ فلمی موسیقی میں مغربی موسیقی کو ملا کر ڈسکو ٹھیک کی ایک نئی صنف تیار کی ہے۔ اپنے اس نئے تجربے کی وجہ سے بپی لہری کو اپنے کیریئر کے ابتدائی دور میں کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن بعد میں ان کے میوزک کو شائقین نے بے حد سراہا اور وہ فلم انڈسٹری میں ڈسکو کنگ کے نام سے مشہور ہوئے۔ بپی لہری کو بالی ووڈ کا راک اسٹار کہا جاتا تھا۔ ان کی پیدائش 27 نومبر 1952 کولکتہ میں ہوئی تھی۔ ان کا حقیقی نام آلوکیش لہری تھا۔ وہ بچپن سے ہی موسیقی کی طرف مائل تھے۔ ان کے والد آپریشن لہری بنگالی گلوکار تھے جبکہ والدہ لہری ایک موسیقار اور گلوکارہ تھی۔